بریک کے بعد خوش آمدید. اور جو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا کہ جو ہماری جو نئے جو نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں شادی اور شرعی معاملات میں کس طرح اپنے علماء اور بزرگوں سے مشورے لیتے ہیں نہیں لیتے، یا فرمائشی اور من پسند پروگرام زیادہ ہیں. علامہ صاحب، آپ نے شرعی طور پر تو بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالی، پیرنٹس پہ بھی آپ نے بات کی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو نوجوان ہیں ان کے بہت سارے مطالبات ہیں پیرنٹس کے لیے یا علماء کے لیے کہ جی میں عالم دین سے تو میں نے بتا دیا، لیکن میں نے ان کو اپنی فرمائش اور پسند بتا دی ہے. تو وہ پسند ان کی نظر میں تو وہ ٹھیک ہے، کیا والدین کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے، بزرگوں کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن نوجوان پر اصرار کرتا ہے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں. دیکھیں، یہ جو میچ میکنگ ہے یہ ایکچولی آج سے نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے ہے. اچھا. اور یہ سلسلہ اسلام میں بھی موجود رہا، اور اس کے بعد کیونکہ اگر اسلام میں اس طریقے کا میچ میکنگ اگر نہیں ہوتی، ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، تو بی بی ام البنین کی شادی امیر المومنین سے اس طریقے سے نہ ہوتی. کہ امیر المومنین نے کہا کہ حضرت عقیل سے کہ مجھے ایک ایسا خاندان میں میری شادی چاہتا ہوں کہ جس سے مجھے ایک ایسا بچہ ہو جو دلیروں کی اولادوں میں سے ہو. سبحان اللہ. تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. یہاں پہ جو سلسلہ یہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ ان کی حیثیت والدین کی اور والدین کی حیثیت بچوں کے لیے کیا ہے. ایک شخص رسول خدا کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے میرے سامان میری بغیر اجازت کے لے لیا. رسول خدا اس پہ غضبناک ہوئے، کہا، اور اس نے جو برا جو شکایت کہی تھی اس شکایت کے اوپر رسول خدا نے کہا کہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ تو اس کی ملکیت ہے، تیرا مال اس کا ہے. سبحان اللہ. یہاں جو ہمارے یہاں آج کل جو طریقہ کار ہے کہ بچے جو ہیں جب وہ کوالیفیکیشن کے اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں اور اسٹرگل کر کے اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ایک چیز کو پس پش ڈالتے ہیں، چاہے وہ سیلف میڈ ہوں یا پیرنٹس کی طرف سے ان کو جو ہے سپورٹ ہو، کہ آج ہم جو بھی کچھ ہیں والدین کی وجہ سے. اس چیز کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے محنت کی، اسٹرگل کی ہے، جو بھی کچھ ہم بڑھے ہیں، آگے بڑھ گئے، تو یہ سب کچھ ہماری اپنی تو ہے. میں کسی اور کی بات نہیں، میں اپنی بات کروں گا کہ میں جس وقت پہلی دفعہ میرے سر پہ جب امامہ ہوا اور سب چیزیں، تو اس وقت میں اپنے آپ کو کے اندر جو ہے یہ بات فیل کرنے لگا تھا کہ میری بڑی لیکن ہر اسٹرگل ہے، میری اتنی راتوں کی محنت ہے، میں نے اتنا پڑھا ہے، ہر چیز میں میری کوشش بہت زیادہ آگے بڑھنے کی. وہ میں کا عنصر جنم لے رہا تھا. یہ کہ اس طریقے سے میری چیز آئی، میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی وقتی طور پہ، بہت چھوٹی ٹائمنگ کے لیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ مطلب اس کو فارسی میں جو لوگ زیادہ جو عربی اور فارسی میں کہا کرتے تھے، وہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ تمہارے ماں باپ پہ ہماری جانیں فدا. میرا سازا کہتے ہیں تمہارے ماں باپ پہ ہماری جانیں فدا کہ جن کی تم اولاد ہو. تو میں یہ کہتا تھا کہ میں اتنی سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے کہنے کے بجائے کہ میرے والدین کو کہتے ہیں. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ علم آپ کا بڑھتا رہتا ہے اور آپ کے اندر آپ کو آتا ہے کہ اب تو ہمیں نہیں، ہم یہ تو غلط بات تھی، یہ غلط تھی. پھر اس کی میں نے توبہ کی کہ پروردگار مجھے معاف فرما. اس طریقے سے اب یہاں بچے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کا جو بھی ثمر حاصل کر رہے ہوں تو وہ اپنی بھول جاتے ہیں. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اب شریک حیات کا جہاں تک تعلق ہے، میچ میکنگ کا بہرحال میچ میکنگ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی MBA لڑکا ہے اور وہ لیکس میں جو ہے اس کی انکم سے جو ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی شریک حیات چاہے گا کہ جو اس کی حیثیت کو، اس کی باڈی لینگویج کو، اس کے اسٹیٹس کو سمجھ سکے. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی خاندانی معاملات بھی کچھ آ جاتے ہیں ایسے کہ گاؤں کی سے لڑکا پڑھ کے کوالیفائڈ ہوا، اس کے بعد پھر جو ہے اس نے اپنے ایک مقام بنایا. اب والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ گاؤں کی اس بچی سے شادی کرے کہ جو میٹرک بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ در حقیقت ماں باپ کی نگاہ میں تو بہت شان کی بات ہے کہ ان کا بچہ ایسا کر لے، لیکن معاشرتی اعتبار سے اگر آپ سوچیں گے تو بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی.
جیسے میں آپ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے، ہم شہروں میں پلے بڑھے ہیں، شہروں میں رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو وے آف ٹاکنگ ہے اس میں بہت زیادہ انگلش استعمال ہوتی ہے. جب ہم تبلیغ کے لیے دیہات میں جاتے ہیں، دیگر تمام جاتے ہیں، ان تمام جگہوں پہ ہمیں ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ جو لٹ مار طریقے سے بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ اگر ہماری تربیت بری ہوگی تو ہم ایگریسو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور والدین کو اور بچوں کو دونوں کو یہ ہے کہ پوزیسو ایک حد تک ہونا چاہیے، اور خصوصاً وہ لڑکی عورتیں جو اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے بچوں کو جو ہے اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ اگر بیٹے نے خاندان میں کسی لڑکی سے جو ہے وہ کوئی بات مہمان کے طور پہ کہیں گئے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ کسی سے پانی مانگ لیا، تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی نے اس کو کیوں کیا، کیونکہ وہ ان کی نظر میں وہ لڑکی ایک عام حیثیت کی حامل ہوتی ہے. یہاں پہ سلسلہ یہ آتا ہے کہ آپ جب کسی کے پاس انتخاب کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ آپ کے بچے کیسے ہیں. اب یہاں پہ ایک جائنٹ سائز کا ایک لڑکا ہے، صحیح ہے، اس کی کوالیفیکیشن ایکسٹرا آرڈنری ہے، سب کچھ ہے، بینکر ہے، بیٹھے بیٹھے اس کا وزن اتنا گین ہو گیا کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بھی اس کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. لیکن اس کے لیے جو چوز کرنے کے لیے جو اس کی خواتین، جو ان کے گھر کی جو خواتین جائیں گی، تو وہ ایک ایسی لڑکی کو چوز کرنے کے لیے جائیں گی جس کو جو ہے وہ عرف عام کو کہتے ہیں زیرو فگر. بتائیں. حقیقت ہے. تو یہ جو ہے معیار اپنا معیار زندگی چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ کو جو ہے، جب تک ہم لوگ اس مسلمان ہیں الحمدللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طلاق کی ریشو میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی سب سے بڑی بات دو ہے. ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا. انگیجمنٹ کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس ایک این او سی آ گیا کہ ہم جو ہیں وہ اپنی تمام باتیں کر لیں. اب وہ فون و ٹاک سے جو ہے وہ پیکیجز آپ کے، در حقیقت یہ پیکیجز جو بھی آپ کو مل رہے ہیں، سب کچھ مل رہے ہیں، یہ آپ کو آسانی کے لیے ہے. لیکن اس کا غلط استعمال یہ ہے کہ وہ بہرحال وہ نامحرم ہے، پھر ساری باتیں ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس جب طلاق کا کیس آتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ساری جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ انگیجمنٹ یا نکاح کے رخصتی سے پہلے یا دیگر تمام باتوں سے پہلے جو ہے وہ ساری باتیں کہہ چکے ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے. اور اس کے بعد پھر جب وہ آتے ہیں تو اس کے بعد دو باتیں ہوتی ہیں. خاتون جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اور صاحب جو ہوتے ہیں وہ ٹی وی تک رہے ہوتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے. صحیح طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اب ان کے پاس کوئی اپنے کہنے کی بات نہیں بچی، کوئی باقی نہیں بچی. اب یہاں پہ سلسلہ یہ آتا ہے کہ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ مطالعے کا رجحان ہو. مطالعے کا رجحان ہونے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ میچ میکنگ کی طرف جاتے ہیں تو میچ میکنگ میں یہ ہے کہ اگر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور جو بھی بات کریں، جس طریقے سے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اپنے آپ سے سچ بولیں تو میچ میکنگ میں بھی سچ بولیں. بالکل ایسے تاکہ جب میچ میکر، جب آپ کا کوئی عالم ہو یا کوئی کنسلٹنٹ ہو، جب وہ میچ میکنگ کرے تو اس کے بعد آپ کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کا سلسلہ ہو. دوسری چیز یہ، آج کل ایک طریقہ کار ہے اس کے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، استخارے کو ہر کسی نے جو ہے وہ ایزی وے لے لیا ہے. حقیقت ہے. آپ کو رشتے سے انکار کرنا ہو، استخارہ نہیں آیا، آپ نے الزام نعوذ باللہ خدا پہ ڈال دیا. آپ نے کسی کی چیز کوئی آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نے کہا استخارہ نہیں آیا. در حقیقت استخارے کی لاجک وہاں استعمال ہوتی ہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال آپ کی عقل کو جو ہے وہ اس حد تک آپ کی عقل معاف ہو جائے کہ آپ صرف اللہ کے علاوہ اور کسی سے رجوع نہیں کر سکتے، وہاں استخارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں. دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے گھر کے بزرگ بہت بہتر جانتے ہیں ہم سے، جبکہ نوجوان نسلیں جو ہیں اگر وہ اپنی پسند ظاہر کریں اور فرض کریں اگر ان کی پسند ہو ہی نہیں اچھی ان کے لیے، ایک ہوتا ہے نا، ایک فیز آتا ہے زندگی میں نوجوان نسلوں کی کہ ان کا برین واش کر دیا جاتا ہے اپوزٹ پارٹی کی طرف سے. اگر کوئی لڑکی ہے تو لڑکا اس کا برین واش کر دے گا، جو کہ آپ نے ابھی بھی انڈائریکٹلی یہ بات شو کری. اور اگر اس حوالے سے اگر ان کے پیرنٹس ان کو سمجھائیں، لڑکی کو سمجھائیں یا لڑکے کو سمجھائیں، لیکن وہ مسلسل برین واش ہوئے چلا جا رہا ہے،
تو اس صورتحال میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس تو ہر جگہ سے پھر نہ تو وہ اولاد ان کے قابو میں رہتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا اسٹیپ اٹھایا جائے کیا نہیں. اور اکثر ایک ہم نے عنصر دیکھا ہے کہ جی وہ فلاں لڑکا فلاں کے ساتھ لے گیا، لے اڑا، مطلب کہاں جا بہت رہی ہے ہی ہمارا یہ نارمل معاشرہ؟ چلا یہ بس ٹرینڈ ہو گیا ہے ایک قسم کا. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو سب سے بڑی بات تو یہ دیکھیں، جب آپ کسی کو پسند کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. اگر ایک مثال کے طور پہ میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ میری ساتھ احمد صاحب بیٹھے ہیں. احمد صاحب نے مجھ سے کہا کہ جناب فلاں فلاں فیملی ہے، انتہائی ڈیسنٹ لوگ ہیں، میں نے تمام مردوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، سب کچھ ہے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے گھر کا میں نے کھانا بھی کھایا ہے، برتن سے لے کر نشست تک ہر جگہ بڑی نفاست ہے. اس کا مطلب ہے خواتین بہت بہتر ہیں، تو میرے لیے ان سے بات کریں. یہ ایک طریقہ کار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ مکس گیدرنگ کا طریقہ کار آج کل رائج ہے بہت زیادہ، جبکہ وہ اسلامی طور پہ وہ حرام ہے. اب کسی کو آپ نے یونیورسٹی کالج کے اندر نارملی اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ 70% کپلس بن جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے. 4 سال کا پیریڈ آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ جب جاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹس کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ماسٹرس کرتے ہیں تو وہ آپ نکلتے ہیں. تو اس وقت تک ایک ذہنی ہم آہنگی آپ کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ مرتب ہو چکی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اور وہ بہتر بھی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی چیز کو اگر آپ اسلامی پہرائی میں لے لیں کہ آپ عمر آپ کی ہے، والدین سے بات کریں اور والدین کو آپ جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے بجائے آپ ان کو کانفیڈنس میں لیں، کانفیڈنس میں لیں کہ یہ فلاں فلاں ہے. اور والدین کو بھی تھوڑی وسیع نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ زندگی لڑکے نے گزارنی ہے، اور لڑکے کو باور کرا دیں اور لڑکی کو بھی باور کرا دیں کہ تمہارا سیاہ سفید تم مالک ہو. ہمارا کام صرف تمہارے لیے آگاہی کرنا ہے، سیاہ سفید کے مالک تم ہو. تو اس سے کیا ہوگا، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، دونوں کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز کی کنڈیشن ہمیشہ قائم رہے گی، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلے گا آگے. اب یہاں سلسلہ جو ہے دوسری طریقے ایک اور آیت ہے، چھوٹی سی بات اس پہ یہ آیت ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی کے گھر میں آپ جائیں، کسی کے گھر میں، تو ایون یہ کہ وہ فروٹ اور جو گھر میں اس کا کسی کمپنی کے جو بسکٹس ابھی آتے ہیں تو گھر والوں کو بس ہوتا ہے کہ یہ بھی فلاں بچی نے بنائے. ٹھیک ہے نا، سرخی پاؤڈر لگانا، صحیح نا، مطلب یہ اس کو جو ہے وہ آپ اس کو جی آپ اس کو جو ہے وہ کیرمس کا اتنا میک اپ کر کے آپ اس کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، سرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیلے بھی جو ہیں فلاں کے ہاتھ کے ہیں. تو اس طریقے کی ایگزامپل مل جاتی ہیں اس طریقے سے. اور مرد جو ہے، لڑکا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے 20,000 روپئے اس کی انکم ہوتی ہے، لیکن والدین جو ہیں اس طریقے سے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جتنا بھی گھر کے اندر نظام چل رہا ہے یہ اس 20,000 میں ہی چل رہا ہے، جبکہ فی زمانہ ہی مشکل ہے. ایسا ہی بہت اچھی آپ نے بات کی علامت صاحب. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، وقت کی کمی ہے. میں چاہوں گا کہ ایک حافظ احمد رضا صاحب کو بھی موقع دیا جائے، ایک اور بار ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سریلی آواز میں سنا دیں. بسم اللہ کیجیے. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم ہیں غلام کی غلام
پہچانے جائیں گے سے نام و نشان سے ہم پہچانے جائیں گے سے نام و نشان سے ہم دنیا سمجھ رہی ہے غنی اور ہے غنی دنیا سمجھ رہی ہے غنی اور ہے غنی پاتے ہیں بھیک ایسے سخی آستان سے ہم اور آخری شعر کہ خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب دونوں جہان لے کر اٹھیں گے یہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اذان فجر کا وقت بھی قریب ہوا جاتا ہے اور تمام ہی حاضرین سحری کر کے اب عبادتوں کی طرف پھر سے راغب ہوں گے. ہماری ٹیم کا بھی اجازت کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. تمام جو نعت خواہ، منقبت خواہ اور ثنا خواہ آتے ہیں، آپ ان کا ضرور نام مینشن کیا کریں. 24 گھنٹے کی لمیٹیشن ہم دیا کرتے تھے، اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا ہے کیونکہ آگے شہادتیں ہیں، طاق راتیں ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ تمام ہی جو یہ عبادتیں ہیں ہم ان میں حصہ لیں اور نعت خواہ، منقبت خواہ اور قوال بھی اب ہم شامل کریں گے کیونکہ 19 رمضان سے 21 رمضان 3 دن فضیلت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی بات ہوگی. کن کن غزوات میں وہ رہے اور کس طرح دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان پر بھی بات ہوگی. تو بہت سارے منقبت خواہ ہم نے آج کی ہی سحر نشریات میں بھی ہم آپ کو دعوت عام دے رہے ہیں. آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے وینس ایچ ڈی کے آفیشیل پیج پر جائیں اور یوٹیوب چینل پر جائیں. سوشل میڈیا کی ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح پروگرام میں سحر اور افطار میں ہم نے شامل ہونا ہے، آپ کو بتا دیا جائے گا. اس وقت مجھے سمر دعا اور ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں. اللہ حافظ.